اسٹیج پر بڑا ہی نورانی قافلہ علماء کرام کا، پردے میں رہ کر سننے والے خواتین اسلام، میرے سامنے سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ عرس برہان ملت میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ حضرت علامہ حافظ القاری عزیز الدین جعفری صاحب قبلہ سے کچھ تعارف برہان ملت کے تعلق سے آپ نے سنا۔ یہ وہی ذات مقدسہ کی محفل ہے جنہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا روحانی بیٹا قرار فرمایا ہے۔ ان کے شہزادے نے بھی الحمدللہ آپ کو اپنا روحانی بیٹا قرار فرمایا ہے۔ ایسی بابرکت محفل ہماری قسمتوں کی معراج ہوا کرتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا آج کی اس محفل کو قبول فرما لے، آمین۔ کچھ دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا، کچھ مجھ سے بھی سننے کی کوشش کریں آپ حضرات۔ The Prophet, may Allah be upon him, said, respected, release a scholar because they are wise equivalent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's why I am taking blessing from foods of ulama and their special children, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and start conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه على حب والوفاء وخلفاء سادتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني بالنورين وأسد الله علي بن المرتضى وولده الإمام الحسن المجتبى وصدقه الإمام الحسين الدافع الكرب والبلاء وفي ذلك بدهل بتول الزهرة سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء ما شاء الله وسراج أمته إمام أمته الهدى وعلى آل مجدد الأعظم دينه إمام أحمد رضا وعلى آل مرشدنا أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. توحید رسالت کے شہدائیوں، آئیے مرکز عقیدت ارواح نافدہ، جن کے نور سے سورج کا تنور، جن کی خوشبو سے گلاب کا تعطر، جن کی سانسوں سے کائنات کا تنفس، جن کی حرکت سے کائنات کا تحرک، جن کی ہونٹوں کی نزاکت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم کو اٹھایا اور کہا لکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آج اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم سب اجتماعی طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جن کے چمک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم کو اٹھایا اور کہا لکھ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا۔ آج اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم سب مل کر عرس برہان ملت میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کے پیشانی مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا اور قلم کو اٹھایا اور کہا لکھ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آج اجتماعی طور پر جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ سکیں، جن کے حسن پاک کو آج سے 1444 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پکار کر کہا یا رسول اللہ
علماء کی توجہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن ان آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ ہینسم اینڈ اسمارٹ پرسن دھرتی پر کسی ماتا نے جانا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، آپ ایسے پیدا فرمائے گئے گویا جیسا آپ چاہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، have a question۔ سائل آپ سے ایک سوال کرتا ہے، ہم سنی مسلمانوں کو آپ نے بڑا ہی ایک اچھا فیصلہ کر کے دے دیا کہ ہمارے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں خوبصورت ہیں، تمام نبیوں میں حسین ہیں، تمام نبیوں میں جمیل ہیں۔ اس کے لیے آئی وٹنس چاہیے، چشم دید گواہ چاہیے۔ ہم عرس برہان ملت میں شرکت کرنے والے، مفتی رجب علی سے پیار کرنے والے، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مجدد ماننے والے اور خواجہ داتا شاہ کا عرس منانے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، آپ کی بات بغیر دلیل طلب کے مان لیں، کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں تو دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف جرمن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف بحرین بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف سعود بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی ہے، اور دنیا کے اندر مودی جی، یوگی جی، ڈونالڈ ٹرمپ چیف منسٹر اور اسرائیل کی اولادیں بھی ہیں۔ آپ کی بات بغیر دلیل طلب کے مان لیں تو ہمارے ہندوستان کا جو سپریم کورٹ ہے بغیر دلیل کے مانے گے نہیں۔ تو اس کے لیے آئی وٹنس چاہیے، چشم دید گواہ چاہیے۔ باوقار سامعین کرام، تو تصورات کی دنیا میں چھترپور کے سنی مسلمانوں کی رہنمائی کرتے کلائی پکڑ کر حضرت حسان، ڈونٹ ویری، فالو می، آئی ہیو ون آئی وٹنس، لیٹس گو ٹاک لیڈر آف اینجلس اینڈ نبی جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ اے جبریل علیہ السلام، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے شیش کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے ادریس کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے موسیٰ کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے ابراہیم کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے اسحاق کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے اسماعیل کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، تمام نبیوں کا میریٹر میں ہوں، کیونکہ سسٹم میں لایا ہوں، اصول میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، توریت میں لایا ہوں، زبور میں لایا ہوں، انجیل میں لایا ہوں۔ تو میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، پھر ہمارا کنفیوژن جو ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ آپ تو ہمارے لیے آئی وٹنس ہیں، چشم دید گواہ ہیں، آپ نے ہر نبی کو لائیو دیکھا ہے۔ Please tell me, who is good look, who is smart, who is beautiful? أخبرني من بطنك من أحسن الناس من أجمل الناس۔ تو طائرے سے ذرا جواب دیتے ہیں، قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أرى رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، بلکہ زمین کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں نے زمین کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ تب سائل نے پھر ایک سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام، سائل ایک اور عریضہ لے کر حاضر ہے، ایسٹ کو دیکھا، بات سمجھ میں آنے والی، وہاں پبلک رہتی ہے۔ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو دیکھا، بات عقل میں آنے والی لوگوں کے لیے، وہاں پبلک رہتی ہے۔ زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا؟ آسمان کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو جواب آئے گا تصورات کی دنیا میں، اے ناقص سائل،
आसमान ही से तो मैं अप डाउन किया करता था। मुझे तो पता है ना कौन से आसमान में कौन रहता है, किसकी हुकूमत है, किसका सिक्का है, किसका चर्चा है, किस आसमान में कितने फरिश्ते हैं, इसके अंदर में कितना काम है, मुझे पता है। फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? ताइरे सिदरा, क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? क्या इंसान रहते हैं? अगर ऐसा है भी तो कभी आपने बताया नहीं, और ना ही दुनिया का कोई न्यूटन, आइंस्टाइन, अरस्तु, जरकानी, केपलर, फीसा, गौरी, स्टेफन, कलियोन, एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया। फिर जमीन को उलट पलट कर देखने की क्या वजह है? ताइरे सिदरा, क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तसव्वुरात की दुनिया में रहनुमाई कर रहे छतरपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर, ऐसा है इस एतराज का जवाब 1400 साल के बाद समझ में आएगा, जब 22वीं सदी ईस्वी का सूरज सफे आलम में तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, यूट्यूब का दौर होगा, फेसबुक में लोग मशहूर होंगे, www के जरिए पूरी दुनिया को मोबिलाइज कर दिया गया होगा, कतर एयरलाइंस का जमाना होगा, इंडिगो का कमाल होगा, एयरबस सटर स्पेस के जरिए एक इंसान जमीन से ऊपर उठ के उस स्पेस में जाएगा, प्लाटिन की बातें कर रहा होगा, ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारियां की जा रही होगी, एक इंसान रॉकेट के जरिए सटर स्पेस के जरिए जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है, एक इंसान जमीन से ऊपर उठ के स्पेस में जाएगा और प्लाटिन की जैसी ही बातें करेगा, ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारियां जैसे की जाएगी, उसी जमाने में नए घोड़े से, नए सैयारे से, नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि छतरपुर के सुन्नी, हशमती, रज़वी, अशरफी मुसलमानों के सामने कोई न्यूटन की औलाद आकर के ये कह दे, ऐ मुसलमानों ये लो बड़ा सैयारे तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है। अब हसन का दावा बातिल, अब हसन का दावा बातिल है, हजरत सिद्दीक का दावा बातिल है, उमर का दावा बातिल है, उस्मान का दावा बातिल है, हैदर का दावा बातिल है, हजरत अबू हुरैरा का दावा बातिल है। क्यों बातिल है? इसकी वजह यह है, पहले रॉकेट नहीं था, सटर स्पेस नहीं था, एयर एशिया नहीं था, एयर कतर लाइन नहीं था, इसलिए हसन का दावा बातिल है। और जब तुम्हारे नबी थे उस वक्त जहाज का भी वजूद नहीं था, इसलिए ये दावा बातिल है। और ये एतराज पैदा होना था दफा दखले मुकद्दर के तहत, इस एतराज की छाती पर 1400 बरस पहले उसने मुस्तफा पर आखिरी कील ठोकते हुए ताइरे सिदरा ने तमाम सैयारों को उलट पलट कर देखा, उतारिक को देखा, ज़हरा को देखा, मरीख को देखा, उरानस को देखा, प्लूटो को देखा, मरीख को देखा। साइंटिस्ट ने जो 8 सैयारे ढूंढे हैं उन सारे सैयारों को उलट पलट कर देखा और देखने के बाद अपना जजमेंट पेश किया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जजमेंट की तर्जमानी अपने वक्त का एक साइंटिस्ट करता है, जिस साइंटिस्ट के सामने न्यूटन का जनाजा निकलता है, आइंस्टाइन की थ्योरी भीख मांगती हुई नजर आती है, डार्विन कटोरा लिए भीख मांगता फिरता है। उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा के नाम से पैदा करता है। इमाम अहमद रजा इश्क़े नबी में डूब कर ये कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के खाने सभी मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। उसी साइंसदान वही मुजद्दिद के शहजादे ने सरकार बुरहानुल हक साहब को अपना रूहानी बेटा करार फरमाया है। और आज उन्हीं के उर्स मुकद्दस में हम शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ऐसे वलियों के सदक़े से हमारी जिंदगी की मेराज कराता है। मौला की बारगाह में दुआ है, मौला
سرکار اعلیٰ حضرت اور ان سے برہان ملت کے دفعے ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سچے عشق محبت عطا فرما دے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے, جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے سلامتی کے ساتھ اٹھائے. بابکار سامعین کرام, جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہے, انشاءاللہ وہ بھی پوائنٹ میرے پاس موجود ہے, لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے, پھر زندگی رہی تو ملاقات ضرور ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.